وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑو مت، وگرنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو۔ میرے ذمے جو عنوان لگا ہے وہ ہے ریلیجیس ہارمونی اینڈ دا رائٹ آف مائنورٹیز آف اسلام ان اسلام، مذہبی ہم آہنگی اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں۔ محترم بھائیوں، ہم آہنگ ہونا، متحد ہونا، متفق ہونا، یہ کسی بھی معاشرے کی مضبوطی کے لیے، کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لوگو اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے رسول والے بن جاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں اللہ کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت، اختلاف، انتشار، اس سے بچو، وگرنہ کیا ہوگا؟ تمہارے مخالفین، تمہارے دشمن، وہ تم سے، تمہاری اس حرکت سے، اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری جڑوں کو کمزور کر دیں گے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں جدا جدا مت ہو۔ محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت سے مطالعہ کیا جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اعلیٰ پن کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی سمجھوتے کیے ہیں، حد الوسع کوشش کی ہے کہ ان سے بھی اختلافات اور انتشارات سے بچا جائے، تاکہ اسلام کو مضبوط کیا جا سکے، دین کو مضبوط کیا جا سکے۔ جیسے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد کا درس دیا، تو ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رہنے والے وہ لوگ جو اقل ہیں، تھوڑے ہیں، اسلام نے ان کے ساتھ رہنے سہنے کے ڈھنگ بھی بتائے کہ ان کے ساتھ ہم نے رہنا کیسے ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایک خطے یا ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام یہ عالم پوری دنیا کے لیے دین ہے، اور اس دنیا میں بسنے والے جو کوئی بھی انسان ہے، اسلام سب کے لیے یکساں برابر ہے۔ جہاں رب العالمین نے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، درس دیا، تو ساتھ ساتھ اسی علاقے میں بسنے والے، اسی جگہ پر ہمارے معاشرے میں، ہماری گلی محلے میں رہنے والے ایسے لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں، اسلام نے ہمیں اس چیز کا درس دیا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں جان جو کہ مشرکہ ہیں میرے پاس آئی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کروں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ افا اصل امی، کیا میں اپنی اماں جان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتفاق، اتحاد اور ان کے جو اقل ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا درس دیا، فرمایا صلی امتی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اسلام ایک دنیاوی اور اسلام عالمی دین کے ساتھ ساتھ اسلام نے
ان کی جان کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا کہ اگر کوئی ایسے علاقہ میں جہاں مسلم حکمران ہیں، اسلامی رٹ قائم ہے، جہاں پہ اکثر لوگ مسلمان ہیں، وہاں پر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں تو ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری نے بھی ریاست نے اٹھائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس بندے نے کسی معاہد کو عہد و پیمان کے ساتھ حکومت وقت نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ یہ لوگ ہمارے ذمہ ہیں، اس وطن میں اس ملک میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، کسی ایسے بندے کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلام نے ان کی مال کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھایا کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم کسی مسلم معاشرے میں رہ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس نہ کرے کہ اگر میں اس علاقے میں رہ کر کاروبار کروں گا، کوئی بزنس کروں گا تو میرا کاروبار پتہ نہیں محفوظ رہ سکے گا یا نہیں۔ اسلام نے ان کے کاروبار کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دی، سیفٹی آف اکانومک، کہ ان کی جو اکانومی ہے، ان کی جو بزنس ہے، جو تجارت ہے، اسلام نے اس کی بھی ذمہ داری اٹھائی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تحلوا اموال المعاہدین الا بحقها، کہ کسی کے لیے جائز اور حلال نہیں کہ وہ کسی معاہد جو کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک عہد و پیمان کے ساتھ کسی مسلم ملک میں رہ رہا ہے، اس کے مال کو ناحق ہتھیایا جائے، اس کے مال پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو اقلیتوں کو اگلا حق دیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے ایک اسلامی ملک میں تو اسلام نے مسلمان کے لیے یا غیر مسلم کے لیے ایک یکساں نظام متعین کیا کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وقت کے حاکم کے پاس بلا جھجک بلا ٹینشن اپنے مسئلے کو وقت کے حاکم کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور وقت کے حاکم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ذمی، اس جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اسے پورے کا پورا حق دے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی کے ساتھ ایک مسلمان کا کچھ تنازع ہو گیا۔ بات چلتی چلاتی یہاں تک آئی کہ جو انصاری تھا، مسلمان تھا، اس نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ وہ یہودی اس قصہ کو لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے رہ رہے ہیں اور یہ جو فلاں بندہ ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس نے یہ تھپڑ مارا ہے۔ جب اسے بلایا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا آپ نے یہ تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے مکمل قصہ بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ رونما ہوا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں جب اس نے اپنا قصہ بیان کیا، اس واقعہ کو سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ کے تیور بدل گئے۔ حالانکہ دیکھیں مسلمان حکمران، ایک یہودی اپنا فیصلہ لے کے آتا ہے اور وہ ہیں بھی تھوڑے، اسلام نے اس حد تک ان کو سیکورٹی دی بھئی اگر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو آپ بلا جھجک آئیں، وقت کے حاکم کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں، وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر اپنے انصار صحابی کی سائڈ نہیں لی یا اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ جو حق بات تھی بھی آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور اس غصے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام ہر کسی کو اس کی مذہب کی آزادی کا حق دیتا ہے۔ اسلام کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تجھ پر لازم ہے تلوار کی نوک پر یا کوڑے کی نوک پر یا بندوق کی نوک پر تو نے اسلام قبول کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ہاں حق یہ ہے، باطل یہ ہے، ہدایت یہ ہے، اس کے مخالف یہ چیز ہے، اس کے سامنے دلال رکھیں، براہین رکھیں، جو اس کو اچھا لگے وہ مان لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے مسلم معاشرے میں رہنے والا اس پر ظلم و زیادتی کو بھی کنڈم کیا ہے۔ فرمایا من ظلم معاہدا اب انتقصہ، کسی نے کسی معاہد کے ساتھ ظلم و زیادتی کی یا اس کے حقوق میں کمی کی
او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یا اس سے کوئی ایسی چیز لینے کی کوشش کی جس میں اس کی دلی رضامندی نہیں تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ روز قیامت میں اس بندے کی طرف سے، اس موحد کی طرف سے اس کے ساتھ جھگڑنے والا ہوں گا، بھی آپ نے یہ کام کیا تو کیا کیوں ہے، آپ نے اس کے حق کی پامالی کی ہے تو کی کیوں ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے، اسلام اتفاق کا درس دیتا ہے، اور اتفاق و اتحاد میں ہی خیر ہے، اور اختلاف و انتشار میں کوئی خیر نہیں۔ اس کے ساتھ ہماری جمعیت کا شرارہ بکھر جاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری جمعیت کمزور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے ذاتی معاملات بکھر جاتے ہیں۔ تو مضبوط اور مستحکم معاشرے کے لیے اتفاق و اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ رب العالمین ہمیں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عملاً ذاتی طور پر ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے۔ محترم بھائیوں، اسلام ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمارے معاشرے میں رہنے والے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اگرچہ اس کا مسلک اور ہے، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے دل کو اس کے لیے صاف رکھوں۔ اگر میرا اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو وہ میرا جو اختلاف ہے، جو اس کے ساتھ میرا انتشار ہے، وہ ایک حد تک رہنا چاہیے، اس کو مرانے کی حد تک نہیں جانا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ میں اپنے دل کے اندر اس کے لیے بغض اور حسد رکھ لوں اور کسی صورت میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم۔